السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر کے ساتھ، میں ہوں علی سرور۔ اب احتجاج اور مذاکرات کیا ہوگا، اور کیا احتجاج، مذاکرات یا مزاحمت و مفاہمت ساتھ ساتھ چلے گی، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اور جبکہ آج کل بہت زیادہ چرچا ہے کہ KPK حکومت شاید ختم کرنا چاہ رہی ہے، وفاقی حکومت اور ان کے اتحادی۔ اس حوالے سے مولانا فضل الرحمان سے رابطہ کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا؟ مولانا صاحب زیرک سیاستدان ہیں، اور اگر ان سے رابطہ کیا گیا ہے تو ظاہر اب تک تصدیق ہو چکی ہوتی، اس کا مطلب رابطہ نہیں ہوا۔ لیکن PTI سے جو خبر باہر آئی کہ جی پی ٹی آئی والوں نے رابطہ کیا مولانا فضل الرحمان صاحب سے، اور ان سے کہا ہے کہ جی ہماری حکومت گرانے کے لیے آپ کم از کم ہیلپ مت کیجیے گا۔ لیکن جب یہ بات پوچھی گئی شیخ وقاص اکرم صاحب سے، تو انہوں نے کہا جی ہم نے تو کسی سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ یہ عجیب سی صورتحال ہے، لیکن نمبر آف گیم تبدیل ہو چکا، مخصوص نشستوں کا فیصلہ سامنے آ چکا۔ اسی پر ہم بات کریں گے۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب موجود ہیں، JUIFA کے سینئر رہنما ہیں۔ بہت شکریہ سینیٹر کامران صاحب۔ کیا کہیں گے، یہ جو نمبر آف گیمز میں تبدیلی آئی ہے، اس کے بعد بڑا اہم ہو گیا کہ جی KPK میں جہاں حکومت ہے PTI کی، ایک ہی صوبہ ہے جہاں ان کی حکومت ہے، اس کو گرانے کے لیے مولانا صاحب سے حکومت نے رابطہ کیا ہے یا نہیں کیا؟ سر کیا اس کی تردید کرتے ہیں آپ یا تصدیق؟ میری موجودگی میں اس طرح کا کوئی رابطہ نہیں ہوا، اور میری اطلاع میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ پارٹی کے اندر ہونے والے اکثر ایونٹس جو میرے علم میں ہوتے ہیں، مگر ایسی کوئی چیز میں نے محسوس نہیں کی، میں نے سنی نہیں کہ جس میں جو ہے وہ پارٹی کو اس طرح کے معاملے میں فریق بننا چاہ رہی ہے۔ اچھا، مولانا صاحب سے کیا PTI والوں نے رابطہ کیا کہ ہماری حکومت نہ گرائی جائے، حصہ مت بنیے گا آپ؟ نہیں، اس بات کا بھی مجھے نہیں پتا کہ یہ کہا گیا ہو۔ ویسے PTI کے بعض دوست جو ہے وہ رابطے میں یقیناً مولانا صاحب کے ساتھ ہیں، مگر یہ مجھے نہیں پتا کیونکہ میں کسی ایسی کنورسیشن میں نہیں بیٹھا تھا، اور مجھے نہیں پتا کہ اگر کوئی دوست بیٹھے آئے ہیں، انہوں نے ملے ہیں، اور اکثر ملاقاتیں ہوتی بھی ہیں مولانا کی، تو اس میں کیا باتیں ہوئی ہیں مجھے یہ بات۔ کیونکہ مختلف اخبارات اور چینل پہ خبریں چلتی رہیں سینیٹر صاحب کے شاید مولانا صاحب نے کہا ہے جی میں اس طرح کی کسی بھی مہم کا حصہ نہیں بنوں گا KPK میں جو حکومت گرانا چاہتے ہیں، اور کیونکہ اس حکومت کو ہی ہم نہیں مانتے، ہم چاہتے ہیں شفاف انتخابات ہوں۔ تو یہ بات تو درست ہے؟ جی، ہم دونوں حکومتوں کو نہیں مانتے، ہم خیبر پختونخوا کی حکومت کو بھی نہیں مانتے، اور ہم مرکزی حکومت کو نہیں مانتے، اور اسی طرح باقی صوبوں میں بھی ہمارے ساتھ جاتی ہوئی ہے، ان حکومتوں کو بھی نہیں مانتے۔ اچھا، KPK میں سر جاتی جو ہوئی ہے وہ انہیں لوگوں نے کی ہے جو 3 صوبوں میں جنہوں نے کی ہے؟ دیکھیے، زیادتی تو ایک تو دھاندلی ہوتی ہے نا، میں نے اور آپ نے الیکشن لڑا، وہ دھاندلی جو ہے پکڑی بھی جا سکتی ہے، اور اس کے اگینسٹ جو ہے نا ریمیڈی اویلیبل ہوتی ہے۔ ایک ایسی دھاندلی ہوتی ہے جس میں اس کو آپ اردو میں اگر کہیں تو عدالت جاتی کہہ لے، عدالت جاتی دھاندلی، اس کو جو ہے وہ پکڑنا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ تمام جو ٹرانسفر پوسٹنگز ہوتی ہیں الیکشن کے لیے، اور جو لوگ اس کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں، وہ سارے قابو میں ہوتے ہیں۔ اور اب تو الحمدللہ کہ وہ نادرہ کے معاملات بھی جو ہے نا وہ کنٹرول میں ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سر اداروں کی بات کر رہے ہیں یا الیکشن کمیشن کی بات کر رہے ہیں؟ میں سب کی بات کر رہا ہوں۔ وہ جو معاملات جو ہے نا وہ کہیں سے ایک جگہ سے کنٹرول ہوتے ہیں، الیکشن کمیشن کا کوئی ذاتی مفاد تو نہیں ہوا کرتا، تو اس کا مطلب ہے کہ یا آپ کسی باقی لوگوں کا کوئی ذاتی مفاد تو نہیں ہوتا۔ ایک آدھ اگر سیٹ پہ کوئی ذاتی مفاد آ بھی جائے کہ میں کسی کا دوست ہوں، آپ کسی کے دوست ہیں، تو وہ بچ بچا کے کوئی فیور کر سکتے ہیں، مگر یہاں پہ بچ بچا کی فیور جو نہیں ہوتی ہے وہ ایک جگہ سے نہیں ہوتی ہے، اور وہ 2018 کے الیکشن میں بھی تھی، 2024 کے الیکشن میں بھی تھی۔ اچھا 18 کے بعد تو کامران مرتضیٰ صاحب باجوہ صاحب نے اعلان کہا کہ 70 سال سے کسی نہ کسی طرح سیاست میں ملوث رہے ہیں، اس کے بعد انہوں نے کہا آئندہ نہیں ہوگا۔ اور ابھی DGISPR نے بھی 2-4 دن پہلے جو پریس کانفرنس میں کہا سیاست سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، کوئی تعلق نہیں، پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں تو ہے ان لوگوں کا تعلق۔ دیکھیے، وہ باجوہ صاحب نے یہ کہا ہوگا کہ آئندہ میں نہیں کروں گا، تو آئندہ وہ نہیں ہوں گے، تو وہ یقیناً آئندہ نہیں ہوگا، تو وہ بات ان کی بھی درست ہو جاتی ہے اور ہماری بھی درست ہو جاتی نہیں، آپ کی بھی درست ہے، لیکن ابھی DGISPR نے بھی کہا ہے کہ سیاست سے تعلق نہیں ہے ہمارا۔ تو وہ بھی میرا خیال ہے کہ وہ آئندہ نہیں ہوں گے یعنی جس دن انہوں نے کہا ہے اس دن کے بعد سے شمار کر رہے ہیں آپ؟ بٹ اگلے الیکشن میں آئندہ نہیں ہوگا نا اچھا، نہیں تو میں نے کہا شاید کوئی شعر تو یاد وہ نہیں۔ آئندہ نہ ہوگا مطلب صرف یہ کہ میں نہیں کروں
سر یہ تو مطلب اگر یہی سلسلہ رہا سر تو پھر آئندہ والا الیکشن جس کے لیے آپ متقاضی ہیں کہ نئے الیکشن کرائے جائیں تو پھر ابھی تک تو کوئی لائے عمل بنا نہیں ہے کہ نیا الیکشن شفافیت کی انتہا پر ہوگا، اس حوالے سے کام نہیں ہوا، پھر آپ نئے الیکشن کی بات کر رہے ہیں۔ اب ایک پیرالل سوچ جو ہے وہ پیدا ہو گئی ہے کہ الیکشن کو چھوڑ دیا جائے، کیونکہ الیکشن کے ذریعے جو ہے یہ آپ جلسے تو جو ہے نا وہ لاکھوں کے کر لیتے ہیں، جلسے جو ہے وہ سب سے بڑے جمعیت علماء اسلام کے ہوتے ہیں، مگر ووٹ جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں غائب ہو جاتے ہیں۔ ہم خود ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ ہمارا ووٹ جو ہے یہ جو لوگ آئے تھے یہ ووٹ کہاں چلے جاتے ہیں ان کے۔ تو اس میں ایک سوچ اب یہ بھی ہے کہ اس الیکشن والے معاملے کو ہی چھوڑ دیتے ہیں، اور جو ہم جس چیز کے جب ہم نفاذ کی بات کرتے ہیں اس کے لیے دیگر جدوجہد کی جائے، تو یہ سوچ یقیناً جو ہے وہ موجود ہے کہ ایوان نئی میدان اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ معاملات، مگر شاید ابھی تک جو ہے نا وہ ہوش کا ناخن نہیں آ رہا۔ سر یہ تو بڑی ایک مطلب بڑی بات ہوگی کہ آپ لوگ اب ظاہر ہے لوگوں کی سوچ یہاں تک پہنچ جائے کہ یہ الیکشن ہی چھوڑ دیں، پہلے یہ جدوجہد کر لی جائے کہ جی شفافیت کے حوالے سے کیا کام کر رہے ہیں آپ؟ ہم شفافیت کے حوالے سے کافی مایوس ہوئے ہیں۔ یہاں پہ سسٹمیٹک جو ہے ریگنگ ہوتی ہے، اور سسٹمیٹک ریگنگ کو جو ہے وہ آپ اس عام قانون سے جو ہے اس کو نہیں ڈھونڈ سکتے۔ یہ ایسا کینسر ہے جس کا ڈسپرین اور ایسپرین میں علاج نہیں ہوگا۔ اس کے لیے جو ہے وہ ان کو توبہ طائب کرنی پڑے گی اور معاملات کو دستور کے مطابق چھوڑنا پڑے گا۔ اگر آپ دستور نہیں مانیں گے، پھر اگر کوئی دوسرا دستور نہ مانے تو پھر آپ کو گلہ نہیں ہونا چاہیے۔ سر نئے الیکشن کی بار بار مولانا فضل الرحمان صاحب بھی بات کرتے ہیں، آپ بھی کر رہے ہیں اور اسی بیانیے کو لے کر چل رہے ہیں، لیکن نئے الیکشن آپ بات کر رہے ہیں تو صرف آپ کے کہنے سے تو ظاہر ہے حکومت نئے الیکشن ہی کرا دے گی، تو اس کے لیے کوئی لائحہ عمل ہے آپ کے پاس؟ ہم اس وقت جو ہے وہ جلسے تو ہم شروع کر چکے ہیں۔ پاکستان میں کوئی پارٹی جو ہے اتنے بڑے جلسے نہیں کر رہی ہے، اس طرح سے تواتر کے ساتھ جلسے نہیں کر رہی۔ ہم تواتر کے ساتھ جو ہے وہ کئی بڑے جلسے کر چکے ہیں، تو وہ معاملات کو جو ہے پہلے جو ہے گرم کرنا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے پھر روڈ کے اوپر لے جایا جاتا ہے، مگر ابھی تک روڈ کا فیصلہ نہیں ہوا۔ اگر روڈ کا فیصلہ ہو گیا تو پھر اس کو سوئچ کریں گے، مگر ابھی تک جو ہے نا ہم کہیں پہ گرمی چاہ رہے ہیں، یعنی سیاست کی گرمی چاہ رہے ہیں جلسوں کے ذریعے، اور کہیں پہ موسم کی حدت کی کمی چاہ رہے ہیں۔ یہ دونوں باتیں جو ہے نا وہ ہمارے ذہن میں ہیں۔ یا حکومت کو تھوڑا سا وقت بھی دینا چاہ رہے ہیں آپ کہ شاید کوئی بہتری آ جائے؟ حکومتوں کو وہ ایکسپوز ہو رہی ہیں۔ خیبر پختونخوا میں حکومت ایکسپوز ہو گئی، مرکز میں حکومت ایکسپوز ہو گئی، بلوچستان میں حکومت ایکسپوز ہو گئی، سندھ میں حکومت ایکسپوز ہو گئی۔ کہیں کچے کے ڈاکو ہیں، کہیں پکے کے ڈاکو ہیں، کوئی ٹریول نہیں کر سکتا۔ بلوچستان میں کہیں ٹریول نہیں کیا جا سکتا ان چیزوں میں، خیبر پختونخوا میں ٹریول نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ ایکسپوز ہو رہے ہیں، سارے ایکسپوز ہونے دیں۔ سر بلوچستان کی تو بڑی خطرناک صورتحال ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ کہ بہتری کچھ ہو رہی ہے وہاں پر آپ کی نظر سے؟ اگر آپ اس کو جو پارلیمان کے اندر ہماری اسپیچز ہوتی ہیں، اگر آپ اس کو واچ کرتے ہیں تو آپ کئی عرصے سے، کافی عرصے سے، آپ اس کو کئی مہینے کہہ لیجئے، سال سے زائد عرصہ کہہ لیجئے، تواتر کے ساتھ ان کو جو ہے ہم وارن کر رہے تھے کہ آپ جو ہے نا معاملات اس طرف جا رہے ہیں۔ یا تو ہمیں کوشش کی جاتی تھی کہ فلور نہ ملے، بات نہ کر سکیں، اور فلور مل جائے تو کسی طرح سے جو ہے نا وہ معاملہ دبا جائے۔ آپ چیزوں کو کارپیٹ کے نیچے دباتے جائیے، اس کا نتیجہ یہی نکلے گا جو آج ہے۔ آپ کے 3 صوبوں میں ٹریول کرتے ہوئے جو ہے پورا قرآن شریف پڑھ کے اپنے اوپر پھونکنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد روانہ ہونا پڑتا ہے، اور باقی جو نا اس کے باوجود جو نا آپ اللہ کے حوالے۔ لیکن بلوچستان میں تو یہ بھی تو ہے سینیٹر صاحب کہ بھارتی پراکسیز موجود ہیں، وہ کہیں نہ کہیں نکلتی ہیں اور دہشت گردی پھیلاتی ہیں۔ اسپیس ہوتا ہے تو پراکسی آتی ہے۔ آپ نے اسپیس کسی کو تو دیا ہوگا تو پراکسیز آئی ہیں نا۔ آپ اس بات سے ڈینائی نہ کرتے ہیں کہ پراکسیز موجود نہیں ہیں۔ ہم یہ کہیں کہ نہیں ہے موجود تو یہ بات شاید غلط ہو جائے گی۔ پراکسیز ہوں گی، پراکسیز اس میں بہت سے ملک بھی انوالو ہو سکتے ہیں، اس کی ریزنز بھی ہیں، مگر اسٹل آپ نے اسپیس دی ہے نا۔ آپ نے لوگوں کو ناراض، اپنے لوگوں کو آپ نے ناراض کیا تو اپنے لوگوں کو آپ منائیے۔ اپنے لوگوں کو منانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ان کی نمائندگی جو ہے موجود ہونی چاہیے، جو اصل نمائندگی ہے وہ پارلیمان میں اور صوبائی اسمبلیوں میں موجود ہونی چاہیے۔
یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپریشن حل نہیں ہے اس مسئلے کا؟ آپریشن سے آپ حل کر سکتے ہوتے تو آپ نے جو ہے نا پتہ نہیں کتنے آدھی درجن تو آپریشن کر لیے نا، آدھی درجن انسرجنسیاں تو جو ہے نا مجھے اپنے ہوش میں یاد آ رہی ہیں بلوچستان کے حوالے سے. آپ وہ انسرجنسیاں وہ ختم کرتے کرتے آپ نے صبح خیبر پختونخوا میں انسرجنسیز آ گئی ہیں، اور اس کے لیے آپ کسی اور کو جو ہے مورد الزام ٹھہراتے ہیں. پھر وہ جو کچے اور پکے والے ڈاکو ہیں وہ جو ہے صوبہ سندھ میں موجود ہیں، تو پھر اگر کسی نہ کسی حوالے سے کسی نہ کسی جگہ پہ کوئی موجود ہے، اور اس کو تو آپ پھر پراکسی نہیں کہیں گے نا، اس کو تو کچھ کہیں گے. اس کچے کے ڈاکو کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو بڑا شخص ہوگا نا جو نہیں پکڑا جا رہا، جو اس کو جو ہے کور دیتا ہے، جو اس کو جو ہے چھپنے کی جگہ مہیا کرتا ہے، جو اس کو جو ہے اس سے یہ کام کرواتا ہے. تو اس میں بلوچستان حکومت کو کہیں گے ابھی ریاست نے اسپیس دی ہے؟ بلوچستان حکومت کیا کرے؟ میں نے کہا بلوچستان حکومت کو آپ کہیں گے کہ جناب وہ بہتر طریقے سے کام نہیں کری اس لیے اسپیس مل گیا ان کو؟ میں کہوں گا کہ مرکز درست طریقے سے کام نہیں کر رہا. مرکز سے اوپر سے جہاں سے پالیسیز آتی ہیں وہ درست نہیں ہے. تو جب اوپر سے معاملات جو درست نہیں ہوں گے تو وہ بلوچستان حکومت ہو، سندھ حکومت ہو، خیبر پختونخوا حکومت ہو، وہ سب جو ہے نا اسی لائن پہ چلیں گی. وہ رنگ ہوتا ہے، وہ ایک رنگ میں لوگ رنگے جاتے ہیں. جب آپ عوام کے مسائل حل نہیں کر سکیں گے، آپ کے عوام جو ہے وہ مسائل کا شکار، مسائل کیا مصائب کا شکار ہیں رہیں گے، تو پھر اس میں جو ہے نا نتیجہ یہی ہوگا. یہ بھی جو ہے نا وہ فرسٹریشن کی ایک قسم ہے جو اس وقت جو ہے نا جاری ہے آپ کے 3 صوبوں میں. 3 صوبوں. کامران مرزا صاحب، یہ قانون ظاہر ہے معروف قانون ہے پاکستان کے، بتائیے جو فیصلہ آیا مخصوص رشتوں کا، اس سے متفق ہیں آپ کے بہتر ہے، یا 12 جولائی کا فیصلہ جو تھا وہ آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ بہتر تھا؟ وہ 12 جولائی والا فیصلہ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. اس کی ڈیفرنٹ ریزنز ہو سکتی ہیں کہ اس میں بھی جو ہے نا وہ تنقید کی جا سکتی ہے، مگر وہ جو ہے بنیاد اس نے ٹیڑھی رکھی تھی. کیا یہ آپ نے کبھی دیکھا تھا کہ لٹیگیشن میں جو ہے نا میں اور آپ لٹیگیشن کر رہے ہوں اور ریلیف جو ہے پروڈیوسر کو مل گیا ہو، اور ہر چیز کے لیے جو ہے نا جو کہ ٹائم باؤنڈیڈ ہوتی ہے، وہ ٹائم جو ہے نا دستور نے یا قانون نے ایک مخصوص مدت رکھی ہو اور اس کو کورٹ نے اپنے آرڈر سے انلارج کر دیا ہو، تو ایسا 3 نہیں دن ہو. کے بجائے 15 دن دے دیے انہوں نے. ہاں جی ہاں. اور اس میں جو ہے نا وہ پھر کسی کو خاص طور پہ جو پارٹی اسپیسیفک اگر ہو جائیں گے تو پھر ریٹیلیشن میں بہت ساری چیزیں ہوں گی، تو وہ درست نہیں تھا وہ فیصلہ. اس فیصلے سے بھی اختلاف کیا جا سکتا ہے، بہت سی ریزن ہو سکتی ہیں، مگر جب وہ بنیاد درست نہیں ہے تو پھر اس کے بعد پھر کیا گلا اور کیا شکوہ. اور آپ نے کہا اس پہ بھی تنقید تو ہو سکتی ہے، لیکن اب جن جماعتوں کو سیٹیں ملی ہیں، آپ کی جماعت کو بھی، تو خوش دلی سے قبول کر لیا آپ نے بھی؟ خوش دلی سے اگر آپ قبول نہ کریں تو لا آف لینڈ کس کو کہتے ہیں؟ لا آف لینڈ یہی ہے کہ جو پارلیمان نے قانون بنا دیا یا ججوں نے، ہم نے تو اس کو بھی خوش دلی سے قبول کر لیا تھا جس کے اوپر میں تنقید کر رہا ہوں، مگر چونکہ میرا حق ہے تو اس لیے اس کو تنقید کر رہا ہوں. آپ نے دیکھا کہ ہم نے جو ہے نا اس کے اگینسٹ ریویو فائل نہیں کیا. ہم اس پٹیشن میں یہ جو ججمنٹ یہ جو ابھی آئی ہے جو ریویو ہوئی ہے، ہم ان پٹیشنز میں فریق نہیں بنے. ہم کبھی بھی آگے ایز ریسپونڈنٹ جو ہے نا فریق نہیں بنے. ہم کو نوٹسز سپریم کورٹ سے آئے، ہم نے آپٹ کیا کہ جو ہے وہاں پہ پیش نہیں ہونا. ایون جو دی وڈ بھی بینیفیشریز تھے یا اب بینیفیشری ہیں جن کو آپ نے نوٹیفائی الیکشن کمیشن نے کروایا، تو ہم ان کیا گیا تھا مولانا صاحب کی طرف سے کہ نہیں پیش نہیں ہونا، چھوڑ دیجئے ان کو اپنی حال پہ چھوڑ دیجئے، جو چیز خود آئے اگر آپ کے سر اس نظام مگر سینیٹر صاحب اس نظام کے خلاف جاتے جاتے بتائیے گا، اس نظام کے خلاف کیا پی ٹی آئی جس طرح وہ بار بار دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے آپ سے رابطے بھی ہیں، سب کچھ ہے اور کہیں نہ کہیں بات چیت ہوتی رہتی ہے، آپ خود بھی کہہ رہے ہیں، اس نظام کے خلاف مل کر جدوجہد دیکھی جا سکتی ہے کہ جے یو آئی فے اور پی ٹی آئی؟ شاید نہیں. ریزن اس کی یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جدوجہد نظام الدین کی گود میں آنے کی ہے، جیسا کہ وہ اس سے پہلے تھی، اور ہم یہ نہیں سمجھتے. وہ بات کرنا چاہتی ہے تو نظام الدین سے بات کرنا چاہتی ہے، وہ کسی کی گود میں رہنا چاہتی ہے تو وہ بھی نظام الدین ہے، وہ اس سے پہلے کسی کی گود میں تھی تو وہ بھی نظام الدین ہے، وہ کسی کو باپ کہا کرتی تھی تو وہ بھی نظام الدین ہے. تو جب سارا معاملات اس کے جو ہے نا وہ ایک فیصل آباد کے گھنٹہ گھر کی طرف جاتے ہیں تو پھر کیسی مل کے جاتے ہیں. اچھا، لیکن آپ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ نظام الدین کے جس کا وہ کہہ رہے ہیں بھائی سب کچھ انہی کے پاس ہے، انہوں نے فیصلے کرنے ہیں تو انہی سے ہم بات کریں گے؟
دیکھیے آپ نے یا تو آپ نے جو ہے وہ نظام کے ساتھ لڑنا ہے، جدوجہد کرنی ہے، یا آپ نے ان کے ساتھ چلنا ہے. آپ نے اپنے لیے اسپیس کروانی ہے، لینی ہے. اسپیس لینی ہے تو وہ اسپیس شاید وہ جو ہے نا وہ باری باری جو ہے پہلے جو ہے دو پارٹیوں کے درمیان ہوا کرتی تھی، پھر دو پارٹیوں نے آپس میں مل کے جو فیصلہ کیا کہ جی ہم آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے نا اس کے راستے میں روڑے نہیں اٹکائیں گے، تو انہوں نے تیسری پارٹی لا کے ان کے سر پہ سوار کر دی. یہ اسی طرح سے پھر نظام الدین کا معاملہ ہے اور یہ عوام کا معاملہ ہے. عوام جو ہے وہ شاید اس صورتحال کو ریئلائز نہیں کر رہی. نظام الدین کو جو ہے موقع ملا ہوا ہے. یعنی آپ بھی کیا سمجھتے ہیں خان صاحب کی بس سیاست ختم شد؟ یہ سیاست جو ہے نہ اس طرح سے شروع ہوتی ہے نہ اس طرح سے ختم ہوتی ہے. پاکستان کی سیاست میں اکثر جو بڑے بڑے نام ہیں یا جو اپنے آپ کو جو ہے عرف عام میں بڑی پارٹیاں کہلواتی ہیں، وہ انہی کے سارے سے انہی کی انگلی پکڑ کے آئے ہیں. کسی ایک کا بھی نام لے لیجیے، انہی کی انگلی پکڑ کے آتے ہیں اور پھر انہی کی وجہ سے جو ہے نا وہ جاتے بھی ہیں. تو جب تک وہ آنا اور جانا اچھا سر، آپ کی آواز کا تھوڑا سا مسئلہ تھا جس کی وجہ سے ہم سن نہیں پایا آپ کو. میں نے کہا کہ اللہ تو ان کو نہیں کرنا چاہیے. کہ وہ ان کی انگلی پکڑ کے آئے اور ان کی انگلی پکڑ کے انہوں نے تو سر انگلی چھڑا لی اور دوبارہ پکڑانے کو تیار نہیں، اس لیے میں نے کہا کہ ختم شدی سمجھیں آپ. بہت شکریہ سینیٹر کامران منتظر صاحب، آواز کا تھوڑا سا ایشو تھا، ہمارے ساتھ موجود تھے اور صاف الفاظ میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ جو بات ہو رہی ہے کہ حکومت گرانا چاہتی ہے وفاق کی حکومت، یا جس وجہ سے انکار کیا انہوں نے عرفان صدیقی صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب نے، لیکن باتیں اس طرح کی حکومت جب نمبر کی ہم تبدیل ہوئی ہے تو کے پی کے میں بھی تبدیلی آئے گی. آج نہ صحیح تو کل اس حوالے سے ہم بات کر رہے تو انہوں نے کہا جی ہم نہیں بننا چاہتے اس تحریک کا حصہ، یا اس عدم اعتماد کا حصہ ہم نہیں بننا چاہتے، جس کی وجہ سے یہ غالباً بات ہو چکی تھی. لیکن انہوں نے ان باتوں کی تردید کی ہے سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب نے کہ ہمارا کوئی اس حوالے سے حکومت نے ہم سے کوئی بات کی ہے یا پھر پی ٹی آئی والے آئے ہوں. لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ہم مولانا صاحب سے رابطے پی ٹی آئی والوں کے مختلف رہنماؤں کے ضرور رہتے ہیں. اور اس خبر کی بھی تردید کی انہوں نے کہ جی ہم نے کوئی پیغام دیا ہے خان صاحب کے لیے کہ دیکھ لیجیے جی ہم آپ کی حکومت گرانے کے لیے حصہ نہیں بن رہے. وہ کہتے ہیں جی اس طرح کی بھی کوئی بات نہیں ہے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نئے الیکشن چاہتے ہیں اور نئے الیکشن کے حوالے سے ہمارا لائحہ عمل بھی جلد آپ دیکھیں گے، جلد سے جلوس بھی دیکھیں گے، سیاست کو گرم بھی ہم کریں گے. لیکن فی الحال ملک میں ویسی گرمی کا موسم چل رہا ہے تو اس کو گزرنے دیجیے. یعنی کہ یہ اکتوبر، نومبر، دسمبر کی بات ہوگی جب اس کے بعد ہمیں شاید سڑکوں پر مولانا صاحب نظر آ بھی جائیں. لیکن فی الحال ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے وفاق میں یا صوبے میں وزارتیں قبول نہیں کریں گے یا حصہ نہیں بننا چاہ رہے وہ اس نظام کا. نظام کو تبدیل کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ، ان کو نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ چلا جا سکتا ہے. یعنی کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور خان صاحب شاید ساتھ کھڑے نظر آ جائیں اپوزیشن میں، جس طرح آج کل بات ہو رہی ہے کہ جی پی ٹی آئی صرف کیوں ہے، باقی سیاسی جماعتوں سے کیوں وہ بات نہیں کرتے. تو اس حوالے سے انہوں نے تردید کی، انہوں نے کہا نہیں ہم ساتھ نہیں چل سکتے. صاف اور کیٹیگوریکلی انہوں نے کہا ہم نظام کے خلاف ہیں. اور وہ انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا نظام الدین کا، اور وہ دوبارہ نظام الدین کی گود میں بیٹھنا چاہتے ہیں جبکہ ہم نظام تبدیل کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں الیکشن کی شفافیت پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں. اور یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ آنے والے الیکشن کے حوالے سے بھی لیکن یہ مایوس کن صورتحال ہے اگر کوئی یہ سوچتا ہے جس طرح کامران مرتضیٰ صاحب نے کہا کہ ہم تو ابھی سوچ رہے ہیں الیکشن میں حصہ ہی نہ لیا جائے. اور کیونکہ اگر الیکشن میں حصہ لینا ہے اور اس طرح کے الیکشن ہونے ہیں جیسے 18 میں ہوئے، 2024 میں ہوئے، 8 فروری 2024 میں، تو پھر فائدہ نہیں ہے الیکشن میں حصہ لینے کا. اور دھاندلی کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی، ادارے بھی، بہت ساری باتیں انہوں نے کی ہیں جو آپ نے سنی کہ یہ سب ملوث رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور یہاں ایک اور بھی بڑی ایک اہم خبر جو پی ٹی آئی کے حوالے سے ہمیں بات کرنی ہے کہ اب مزاحمت اور مذاکرات ساتھ ساتھ چلیں گے. شاہ محمود قریشی اور دیگر لوگوں نے جو خط لکھے ہیں اور ایک ہی موقع پر یہ خبر باہر آئی کہ 4-5 جو سینئر لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی، ان کی جانب سے خبر باہر آئی کہ جناب وہ انہوں نے کہا ہے کہ حکومت سے بھی مذاکرات کریں اور ساتھ ساتھ اگر مذاکرات کے ساتھ ساتھ احتجاج کرنا ہے آپ نے یا مزاحمت کرنی ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چلنی چاہیے. دونوں طرف سے آپ کو کھیلنا چاہیے. لیکن خان صاحب کی جانب سے بار بار جو باتیں باہر آتی ہیں وہ علیمہ خان صاحبہ کی شکل میں ہوں یا ان کی بہن دوسری نورین نیازی صاحبہ کی شکل میں باہر جب آتی ہیں اور گفتگو کرتی ہیں میڈیا سے، تو انہوں نے کہا جی خان صاحب کہتے ہیں کہ
اس بار بھی اگر بات ہوگی تو صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ سے ہوگی، ان سیاسی جماعتوں سے بات نہیں ہوگی۔ اگر یہی وتیرہ اپنائے رکھا پی ٹی آئی کی قیادت کی جانب سے تو پھر کیا ہوگا، اس پر ہم بات کریں گے چھوٹے سے بریک کے بعد۔ کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے خبر کے ساتھ۔